بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ روز جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر الاقصی کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ فلسطین کی عوام، کشمیر کی عوام جو ظلم و ستم کا شکار ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا میں اظہار یکجہتی ہوا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور امت کے بڑوں کو یہ توفیق دے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں، عالمی امن کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ جو کچھ اہل فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک ظلم اسرائیل کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کی انکم کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ زیتون ہے۔ کئی ہزار زیتون کے درخت جو ہیں پچھلے ہفتے وہ کاٹ دیے گئے، یعنی کہ ذریعہ معاش جو فلسطینیوں کا ہے اس پر بھی اس طرح حملہ ہو رہا ہے۔ ان کی جانوں کو، ان کے مال کو، ان کے عزت آبرو کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ پوری دنیا کے ضمیر کے اوپر ایک سوال ہے کہ یہ ضمیر اس کے اندر حرارت کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ اس ظلم و ستم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ دنیا میں جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، درختوں کے حق کی بات ہونی چاہیے، لیکن کیا فلسطینی اور کشمیری انسان نہیں ہیں؟ ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ایک طاقتور ملک جو ہے، قوت والا ملک جو ہے، وہ ان پہ حاکمیت کر رہا ہے، وہ اسرائیل کی صورت میں ہو، وہ ہندوستان کی صورت میں ہو۔ تو کل جو لوگ بھی خواہ وہ القدس کے نام سے انہوں نے اجتماعات کیے یا تعظیم حرمین شریفین والاقصی کے نام سے کیے یا الاقصی کانفرنسیں کی یا القدس کانفرنسیں کی، سب ہی اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آواز تو بلند کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے کہ یہ عملی طور پر ایسے اقدامات ہوں جس سے الاقصی کو آزادی نصیب ہو اور وہ دن آئے جب ہم جا کے الاقصی میں 2 نفل ادا کر سکیں۔ ناظرین، جو وطن عزیز پاکستان کی صورتحال ہے، اس میں ہر شہری پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، دی اینڈ کیا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ اور پارلیمان آمنے سامنے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کمپین وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وطن کو 75 سال میں جو زخم لگے ہیں وہ اب اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ وہ خالی مرہم لگنے سے فوری طور پر اس میں افاقہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومتی اتحادی جماعت ہے، اس نے ایک بار پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے مہم شروع کی ہے، لیکن یہ مذاکرات کی بات تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہے میثاق معیشت کے لیے اس دن کہہ رہے تھے جس دن یہ پارلیمان وجود میں آئی تھی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے تھے۔ گزشتہ دنوں ناظرین، ایک نوجوانوں، میں جمعہ کے اجتماع کے بعد بیٹھا تھا تو نوجوانوں میں یہ سوال آیا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔
پاکستان کو اللہ نے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا ہے. آج اگر پاکستان میں امن اور استحکام آ جائے تو یہاں انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی, یہاں پر بہت کچھ شروع ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس لیے گمبھیر ہے کہ یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے, یہاں داخلی امن و امان کی صورتحال کو بہتر ہونے نہیں دیا جاتا, اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دشمن جو ہیں, دشمن کا کام ہوتا ہے اس سے گلہ نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عمران خان صاحب سے متعدد مرتبہ ہم گزارش کر چکے ہیں, حکومت کے بھی بعض ذمہ داروں سے, جو موجودہ پی ڈی ایم اتحاد ہے ان کے بھی بعض ذمہ داروں کا رویہ سخت ہے, لیکن سخت رویے کامیابی کو, کامرانی کو, مفاہمت کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. نرم رویہ, نرم بات آپ کو بہت بڑی کامیابی دلا دیتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو عمران خان صاحب کا موقف ہے کسی دوسری پارٹی کے بارے میں یا ان کے مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کے بارے میں وہ موقف بدلے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لچک تو رکھیں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر سکیں, ایک فیئر الیکشن. آج اگر الیکشن آپ صوبہ پنجاب کا کروا دیں گے, خیبر پختونخوا کا 4 دن بعد کروائیں گے, وفاقی الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں جائے گا, تو یہاں کبھی استحکام نہیں آ سکے گا. جو ہارے گا وہ دوسرے پہ الزام لگائے گا, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. جیتنے والا کہتا ہے میں بالکل ٹھیک جیت کر آیا, ہارنے والا کہتا ہے مجھے سازش سے ہرایا گیا. اور یہ اجتماعی رویہ ہے ہمارا, کسی ایک پارٹی کی بات نہیں میں کر رہا. ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں ایک آدھ الیکشن کے علاوہ. محترم چیف جسٹس صاحب سے بھی میں آج ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بعد زمین پر آپ نے انصاف دینا ہے. آپ کے ادارے کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں, ہمارے کوئی مقدمات نہیں ہیں آپ کے پاس, لیکن ہمیں دکھ ہے کہ انصاف کا وہ آخری ادارہ جس کا دروازہ ہم نے جا کے کھٹکھٹانا تھا, وہاں کیا ہو رہا ہے. ضد انا کوئی بھی کرے, وہ سیاسی سائیڈ ہو, وہ جوڈیشری کی سائیڈ ہو, وہ مذہبی سائیڈ ہو, وہ عسکری سائیڈ ہو, وہ درست نہیں ہے. اس لیے کوئی ایک آپ میں سے آگے بڑھے اور ٹیلی فون اٹھائے اور دوسرے کے پاس, دوسرے کو اپنے پاس آنے کی دعوت دے, بیٹھ کے ٹیبل پہ مسائل کو حل کرے. قوم پہلے ہی بڑی نفرتوں میں تقسیم ہے. غربت, جہالت, بڑھتی ہوئی آبادی, یہ ہمارا مسائل ہیں ہمارے. بے روزگاری, بدامنی. کوئی جماعت تنہا اس ساری صورتحال سے قوم کو نہیں نکال سکتی ہے. اور یہ باتیں مسلسل ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کرتے چلے آ رہے ہیں, بلکہ سارے ہی کرتے ہیں. اگر الیکشن بھی لینا ہے تو ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو الیکشن کی بات ہوگی نا. کاش آپ یہ بات سمجھ جائیں. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. آئیں مل کر محنت کریں, عزم کریں, ارادہ کریں کہ رمضان کے اس مہینے میں جس میں اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ہے, ہم 27ویں کی رات سارے ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ختم کر کے پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. کیا 80 کی اور 90 کی دہائی میں جو سیاست آپس میں ہوئی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی, وہ اس سے بھی تلخ تھی. ہاں, اس میں رویے ذرا مختلف تھے, اس میں احترام موجود تھا, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک
دشمنی نہیں ہو گئی تھی کہ وہ ذاتی دشمنی میں بدل جائے، حالانکہ وہ اس وقت بھی بہت کچھ ہوا، لیکن پھر ایک میثاق جمہوریت بھی ہوا، اگرچہ اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، اے این پی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت بیٹھ سکتی ہے، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ بیٹھ سکتی ہے، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم بیٹھ سکتی ہے، ماضی میں وہ حلیف رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے دروازے پہ دستک کی ضرورت ہے، دروازے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی بات، اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، یہ جو صاحبان اختیار ہیں ان کے پاس پہنچے اور انہیں سمجھ آئے۔ ناظرین، عید آنے والی ہے، جو ہمارے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میرے مخاطب مخیر حضرات ہیں، میرے مخاطب صاحب ثروت لوگ ہیں، میں ان سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں، آگے بڑھیں، ایک پروگرام تشکیل دیں، ہر بندہ ذاتی طور پہ، کہ میں نے ایک ایسے گھر کے اندر عید کا سامان پہنچانا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرٍ، چاہے کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو، کہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک گھرانے کی مدد کرنی ہے، ایک یتیم کو کپڑے لے کے دینے، ایک یتیم کے گھرانے میں عید کے دن کا سامان پہنچانا ہے۔ آئیں اس طرف توجہ کریں۔ مومن کی جو نشانیاں ہیں، کہا وہ نماز قائم کرتا ہے اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ اگر وہ رزق ہمیں نہ دیتا، ہمیں اس جگہ کھڑا کر دیتا جہاں مانگنے والے ہیں، ہمیں دینے والا نہ بناتا، تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی۔ دیکھیے، اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور بار بار یہ میں نے رمضان میں عرض کیا ہے اپنے پروگراموں میں، کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ ہونا چاہیے جو اعلیٰ ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے جو ادنا ہو۔ جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے وہ ہونا چاہیے جو اعلیٰ ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے جو ادنا ہو۔ اعلیٰ اللہ کے لیے دے، ادنا اپنے لیے رکھیں۔ یہاں کیفیت کچھ اور ہے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا تو میرے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اللہ کے لیے دے دو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک تم وہ خرچ نہ کرو، وہ اللہ کے راستے میں نہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ تھوڑا کر لیں، اچھا کریں، کم کریں، بجائے 100 بندوں کا بندوبست کریں اور ان بیچاروں کو تھوڑا تھوڑا ایسا دیں کہ جو کسی کی بھی ضرورت پوری نہ کر سکے۔ 10 بندے کریں لیکن اس انداز کا دیں کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو اور معیاری بھی ہو۔ تو اور تاجروں سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ عید کا دن دیکھ کے لوگوں کو ذبح نہ کریں۔ پہلے رمضان میں جس طرح مہنگائی کی گئی، اب عید کے لیے تو کم از کم تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیں، لوگوں کو آسانی دیں، لوگوں کو راحت دیں، لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنائیں۔ جو آپ لوگوں کے لیے مشکلات بنائیں گے
پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ کہا گیا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور اگر ہم زمین والوں پہ رحم نہیں کریں گے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے سے حسن سلوک نہیں کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں مشکل آ جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ ذخیرہ اندوز، یہ ملاوٹ کرنے والے، قبضہ کرنے والے، گھر میں سے فون آتا ہے بچہ بیمار ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ سارا جو لوگوں سے جھوٹے طریقے سے اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے وطن کے لیے، ہمارے وطن کے لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے، مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں کے لیے، مظلوم انسانیت کے لیے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ قطر اور بحرین کے تعلقات بھی بحال ہو گئے ہیں۔ یہ رمضان میں بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوئے ہیں، پھر ہم نے دیکھا شام کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کے اور بحرین کے بھی آپس میں تعلقات بحال ہو گئے ہیں اور بہتر ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت بڑا کردار سعودی عرب کا ہے، اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا ہے، جنہیں قائد السلام اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سلامتی کا رہبر ہے یہ شخص۔ اور توقعات بہت بڑی لگ گئی ہیں امت کو کہ اگر ایران سعودی عرب تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، شام عرب دنیا سے تعلقات کی بحالی کی طرف جا سکتا ہے، قطر بحرین تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، تو سعودی عرب اس وقت چونکہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے، اب فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی کوئی حل کی طرف جو ہے وہ معاملہ جانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کرم کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، اور مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہوں، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں کو رب العزت جو ہے وہ ظلم و جبر اور استبداد سے نجات دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔